نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المقترین والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم ولما سقط عن موسى الغضب أخذ الألواح ففي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قوم 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا خذنا إلیک قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذین يتقون ويؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ ابھی آپ نے سورہ اعراف کی آیت 152 سے 156 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ آیت 152 والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ آیت 153 ترجمہ: جنہوں نے بچھڑے کی پرستش کی ہے یقیناً جلدی ہی ان پر ان کے رب کا غضب ٹوٹے گا اور انہیں اس دنیوی زندگی ہی میں ذلت اٹھانی پڑے گی۔ ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جنہوں نے گناہ کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو یاد رکھو تمہارا رب توبہ کے بعد معاف کر دینے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت 152 اور 153 کا ترجمہ۔ تفسیر: آیت 152 بدعتی کے چہرے پر پھٹکار برستی ہے۔ اسرائیلیوں کی گوشالہ پرستی پر اللہ کے قہر و غضب کا یہ ثبوت ہے کہ اس نے ان کی توبہ قبول نہیں فرمائی جب تک انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کر لیا۔ سورہ بقرہ کی آیت 54 کی تفسیر میں اس واقعے کی پوری تفصیل گزر چکی ہے، اور دنیا میں یہودیوں پر قیامت تک کے لیے ذلت و خواری طاری کر دی گئی۔ فرمایا ہم یہی سزا ہر اس بدعتی کو دیتے ہیں جو نئی نئی باتیں تراش کر حق تعالیٰ پر بہتان باندھتا رہتا ہے۔ بدعت کی ذلت و خواری اور ہدایت کے ٹھکرا دینے کا بوجھ اس کے قلب سے نکل کر اس کے کندھوں پر آ سوار ہوتا ہے۔ آیت 153 پرخلوص توبہ ہر قسم کا گناہ مٹا دیتی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ اپنے بندوں کو بتا رہا ہے کہ تم گناہ کتنے ہی کیوں نہ کر لو، اگر نادم ہو کر ہمارا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے اور ہمارے سامنے قطرہ ندامت ٹپکاؤ گے تو ہم گناہ تمہارے کفر و شرک کو بھی اور نفاق و شفاق کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت انہیں ہمارا یہ پیغام پہنچا دو۔ ولما سقط عن موسیٰ الغضب أخذ الألواح وفی نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم يرهبون۔ آیت 154 ترجمہ: اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ نے تختیاں اٹھا لیں اور ان میں ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں ہدایت و رحمت تھی۔ تفسیر: آیت 154 جب کلیم اللہ کا غصہ جاتا رہا تو آپ نے شدت غضب کی حالت میں تختیاں جو زمین پر ڈال دی تھیں اٹھا لیں۔ آپ کو قوم پر اس لیے غصہ آیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا، اسی غصے میں آپ نے تختیاں زمین پر ڈال دی تھیں۔ پھر جب غصہ فرو ہوا تو انہیں اٹھا لیا۔ ان میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت و رحمت تھی۔ زمین پر ڈالے جانے کی وجہ سے تختیاں ٹوٹ گئی تھیں۔
آپ نے ان کے ٹکڑے جمع کیے تو ان میں ہدایت و رحمت پائی اور تفصیل جاتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ٹکڑے اسرائیلی شاہی خزانوں میں اسلامی حکومت کے آغاز عہد تک موجود تھے۔ واللہ اعلم۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ آیت 155۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ آیت 156۔ ترجمہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت پر لانے کے لیے چن لیے تھے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے آ دبوچا تو موسیٰ علیہ السلام بولے، اے رب، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہمارے چند بے وقوفوں کی حرکتوں پر ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ تیری طرف سے صرف ایک آزمائش ہے، اس آزمائش سے جسے تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جسے چاہے راہ پر لے آئے۔ تو ہی ہمارا نگراں ہے، لہٰذا ہم پر مغفرت و رحمت فرما، اور تو بہترین معاف کرنے والا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی سعادت لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے۔ فرمایا، میں اپنا عذاب تو اسی پر بھیجتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز گھیر لی ہے، اس لیے میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے ضروری ہی لکھوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ نکالتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 155 156 کا۔ اب تفسیر۔ آیت 155۔ بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں کی ہلاکت۔ اللہ کے حکم کے مطابق کلیم اللہ نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب فرمائے اور انہیں اپنے ساتھ طور پر لے جا کر دعائیں مانگنے لگے۔ ان لوگوں نے کچھ اس قسم کی دعائیں مانگی جن کا مانگنا انہیں لائق نہ تھا کہ اے اللہ، ہمیں وہ نعمتیں عطا فرما جو ہم سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں اور نہ ہمارے بعد کسی کو دی جائے۔ حق تعالیٰ کو یہ دعائیں پسند نہیں آئیں اور ان کو ایک خطرناک زلزلے نے آ گھیرا اور وہ سب ڈھیر ہو کر رہ گئے، یعنی آنن فانن موت کی آغوش میں چلے گئے۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام رب کے سامنے گڑ گڑانے لگے اور خوب دعائیں مانگی اور کہنے لگے، اے رب، اگر تجھے یہی منظور تھا تو تو نے مجھے اور انہیں پہلے ہی ہلاک کر دیا ہوتا۔ کیا تو ہمارے چند بیوقوفوں کی وجہ سے اسرائیلیوں کو تباہ کر دے گا؟ پھر فرمایا، اس واقعے سے تو نے ہمیں آزمایا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ بات تیری ہی چلتی ہے اور حکم تیرا ہی نافذ ہے۔ تجھے جو منظور تھا ہو گیا۔ سعادت و شقاوت تجھ ہی پر موقوف ہے۔ تیرے راہ یافتہ کو کوئی بہکا نہیں سکتا، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی راہ دکھا نہیں سکتا۔ جس کو تو نہ دے کوئی اس کے کشکول میں بھیک کا ٹکڑا بھی نہیں ڈال سکتا، اور جسے تو دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ سارا ملک تیرا ہے اور سب پر تیرا ہی حکم چل رہا ہے۔ تو ہی خالق ہے اور تو ہی حاکم مطلق ہے۔ تو ہی ہمارا نگران ہے۔ اے مالک، ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، تو سب سے زیادہ خطاؤں کو معاف کر دینے والا ہے۔ مغفرت و رحمت کے معنی۔ غفران کے معنی چھپانے اور گناہ پر باز پرس نہ کرنے کے ہیں۔ پھر جب غفران کے ساتھ رحمت ملی جلی آئے تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ انسان مستقبل میں اس گناہ سے محفوظ ہو جائے۔ آیت 156۔ پہلے گناہوں سے بچاؤ طلب کیا، اب در مقصود پا لینے کی دعا کی کہ اے رب، ہمیں دنیا میں بھی ہر قسم کی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ اس کی تفسیر سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے تیرا در کھٹکھٹایا، تیرے پاس آئے اور تجھ ہی سے توبہ کی۔ اللہ کی رحمت ہمیں گیر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ واقعہ تیری ایک آزمائش ہے۔ حق تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ میں صرف نافرمانوں ہی کو سزا دیتا ہوں، اور ان میں سے بھی ہر ایک کو نہیں، بلکہ اپنی حکمت کاملہ سے۔ جس کو سزا دینا چاہوں بس اسی کو دیتا ہوں،
اور دوسروں سے درگزر کرتا ہوں، اور میری رحمت ہمگیر ہے جس کے گھیرے میں کائنات کی ایک ایک چیز گھری ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے عرش بنی اٹھانے والے اور ان کے آس پاس والے فرشتے یہ دعا مانگتے رہتے ہیں۔ سورہ غافر کی آیت 7 میں، اے ہمارے مالک تیری رحمت و علم ہمگیر ہے، اس لیے توبہ کرنے والوں کو معاف فرما۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصے کا یہ اثر ہے کہ مخلوق آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے، اور وحشی جانور اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں، اور اس نے دیگر 99 رحمتیں اپنے پاس رکھ چھوڑی ہیں جن کو وہ خود قیامت کے روز استعمال فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ میں اپنی رحمت ان کے لیے واجب کر دوں گا، یعنی اپنے فضل و کرم سے بطور احسان کہ ان کے لیے رحمت لکھ لوں گا۔ سورہ انعام کی آیت 54 میں فرمایا، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے، یہ رحمت ان کے لیے واجب ہے جن میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ ان کے عقائد، اعمال اور ایمان سب صحیح ہیں۔ یہ خوبیاں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی پائی جاتی ہیں، جو شرک سے اور بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، اور جو اپنے نفسوں کی اور مالوں کی زکوٰۃ نکالتے رہتے ہیں، اور ہماری آیات و احکام کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ اور تفسیر سورہ اعراف کی آیت 152 سے 156 کا، جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔